بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا آب زمزم کیسے جاری ہوا، آب زمزم کے کنویں کی گہرائی کتنی ہے، اس میں کتنا پانی ہے۔ یہ بھی بتایا جائے گا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آب زمزم کا جو کنواں تھا وہ خشک ہو گیا۔ سامعین و ناظرین، خانہ کعبہ سے صرف 20 میٹر دور زمزم کا کنواں کرۂ ارض پر پانی کا سب سے پرانا چشمہ قرار دیا جاتا ہے، جس کی عمر 5000 سال سے زائد ہو چکی ہے۔ جیسا کہ تاریخی روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ زمزم کا چشمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے پھوٹا۔ آج تک کی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی چشمہ 60-70 سال سے زیادہ عرصہ تک جاری نہیں رہتا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آج سے 5000 سال قبل اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیوہ حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جو کہ 80 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے تھے، ان دونوں کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آئیں۔ پانی کا یہ کنواں 30 میٹر گہرا ہے، جس میں پانی کی سطح زیادہ سے زیادہ 18.5 لیٹر اور کم سے کم 11 لیٹر بتائی جاتی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہاں پر اللہ کے پہلے گھر کی بنیاد رکھی تو یہ چشمہ اس وقت موجود تھا۔ حرمین شریفین کے امور کے ماہر محی الدین ہاشمی کہتے ہیں کہ زمزم کا چشمہ اس وقت پھوٹا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے تحت اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل کو مکہ مکرمہ کی اس چٹیل میدان وادی میں چھوڑنے کا حکم دیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس جب کھانا اور پانی ختم ہو گیا تو انہوں نے صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں چکر لگانا شروع کر دیے۔ اس دوران حضرت جبرائیل امین تشریف لائے۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے پانی کا ایک چشمہ جاری کیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے بچے کو اس چشمے سے پانی پلایا اور خود بھی پی کر پیاس بجھائی۔ سامعین و ناظرین، زمزم کے پانی کی حوالہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث مروی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اسماعیل یعنی حضرت ہاجرہ علیہ السلام پر رحمت نازل کرے، اگر وہ انہیں کچھ دیر اور وہاں چھوڑ دیتی تو ایک بڑا چشمہ نکلتا، یا آپ نے فرمایا کہ ایک بہت بڑا دریا بہہ جاتا۔ محی الدین ہاشمی کے بقول جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مکہ میں آمد ہوئی تو یہ برکتوں والی سرزمین بن گیا۔ اطراف و اکناف میں قبائل کی بڑی تعداد یہاں منتقل ہونا شروع ہو گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر اللہ کا پہلا گھر تعمیر کیا، اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی۔ مکہ مکرمہ جزیرۃ العرب اور شام کے درمیان ایک تجارتی مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا۔ مرور وقت کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے آب زمزم کا کنواں خشک ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا جس میں انہیں کنویں کو دوبارہ کھودنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے یہ کنواں دوبارہ کھودا اور پانی پھر نکل آیا۔ آج تک یہ چشمہ جاری ہے۔ ہر سال حجاج کرام اور ہر روز عازمین عمرہ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ محی الدین ہاشمی نے العربیہ.net سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بحر زمزم میں پانی 3 مقامات سے آتا ہے۔ یہ پتہ چلا ہے کہ اس کنویں میں حجر اسود، جبل ابو قیس اور المقبریہ کی سمتوں سے جمع ہوتا ہے۔ زمزم کے کنویں کو محفوظ بنانے کے لیے اس کے ارد گرد ایک عمارت بنائی گئی ہے۔ مطاف کے وسط میں یہ کئی منزلہ عمارت ہے۔ کنویں کے اطراف میں ایک جالی بھی لگائی گئی ہے۔ اس کنویں کا ایک پرانا ڈول جس پر 1299 ہجری کی تاریخ تحریر ہے، حرمین شریفین عجائب گھر میں موجود ہے۔ سامعین و ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے گا، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا۔ حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔